بہرام نے اپنا ہاتھ اس شیشے کے دروازے پر رکھا اور گہری نگاہوں سے چاہت کو دیکھنے لگا، جو پھر سے اپنی پاگل حرکتوں سے اس کے لیے سراپائی امتحان بنی ہوئی تھی، اور شاید یہ معصوم حرکتیں کافی نہیں تھیں، اسی لیے چاہت نے اس کے کمرے میں موجود ہوم تھیٹر پر گانا لگایا اور شیشے کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ پہلے تو وہ خالی میوزک پر کھڑی رہی، پھر گانے کے بول شروع ہوتے ہی اس نے اپنی کمر پر دونوں ہاتھ رکھے اور ہلکے ہلکے ڈانس سٹیپ لینے لگی۔ میرے سپنوں کی رانی کب آئے گی تو، آئی رت مستانی کب آئے گی تو، بیتی جائے زندگانی کب آئے گی تو، چلی آ تو چلی آ۔ چاہت نے آئینے میں اپنے ہی عکس کو لڑکا بن کر کہہ رہی تھی اور گانے کے بول کے مطابق حرکتیں بھی کر رہی تھی۔ پھولوں سی کھل کے پاس آ دل کے، دور سے مل کے چین نہ آئے، اور کب تک مجھے تڑپائے گی تو، میرے سپنوں کی رانی کب آئے گی تو۔ چاہت نے آئینے پر ہاتھ رکھ کر آئینے کے قریب ہو کر اپنے لمبے بالوں کو جھٹکا دیا، اور رہی سہی کسر تو تب پوری ہوئی جب اس نے آخر میں آنکھیں میچ کر اپنے ہونٹ آئینے پر رکھنے چاہے، لیکن تبھی بہرام نے دروازہ کھول دیا اور چاہت کے ہونٹ سیدھا اس کے سینے سے جا لگے۔ چاہت نے بوکھلا کر آنکھیں کھولی اور حیرت سے سر اٹھا کر بہرام کو دیکھا جو اسے گھور رہا تھا۔ بہرام کو وہاں دیکھ کر اپنی حرکتیں یاد کرتے ہوئے چاہت کے رخسار لال ہو گئے۔ اس نے وہاں سے بھاگنا چاہا، لیکن بہرام نے اس کی نازک کلائی پکڑ کر اسے وہاں سے جانے سے روکا۔ یہ کیا کر رہی تھی تم؟ بہرام کے سوال پر چاہت بری طرح سے ہڑبڑا گئی۔ کچھ نہیں خان جی، وہ میں بور ہو رہی تھی اس لیے، مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ گھر پر ہیں۔ چاہت نے اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے چھڑانا چاہا، لیکن بہرام کی پکڑ بہت مضبوط تھی۔ اچانک ہی بہرام نے اس کے اپنے آفس میں کھینچ لیا اور دروازہ بند کر کے چاہت کو اس دروازے کے ساتھ لگا دیا۔ آخر چاہتی کیا ہو تم چاہت؟ کیوں ہر پل میرے لیے امتحان بنی رہتی ہو؟ بہرام اس کے قریب ہوتے ہی پوچھنے لگا تو اس کے سوال پر چاہت کی پلکیں بھیگ گئی۔ کیا وہ اتنی بری لگتی تھی بہرام کو؟ سوری، میں آپ کو بری لگتی ہوں نا، اب آپ کے سامنے نہیں آؤں گی۔ بہرام نے اس کا چہرہ تھوڑی سے پکڑ کر اوپر کیا۔ کس نے کہا تم مجھے بری لگتی ہو؟ بہرام کی گہری نگاہوں سے اس کی گھنی پلکوں کا رقص دیکھ رہی تھی۔ بری لگتی ہوں اسی لیے کل رات مجھے چھوڑ کر نہ جانے۔ چاہت نے اپنی بات پر غور کیا تو پاؤں کے ناخن تک سرخ ہوئی اور فوراً خود کو بہرام کی نظروں سے چھپانے کے لیے اس کے سینے میں اپنا چہرہ چھپا لیا۔ تم مجھے بری نہیں لگتی چاہت؟ بہرام کے گمبھیر آواز میں کہنے پر چاہت نے نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ تم میری چاہت ہو، میرا جنون ہو، جسے دیکھ کر ہی مجھے سکون ملتا ہے۔ بہرام اچانک سے چاہت کے ہونٹوں کے قریب ہوا تو وہ سانس تک لینا بھول گئی۔ اگر مجھے اس دنیا میں کوئی اچھا لگتا ہے تو صرف تم، اور یہی سب سے بڑی مشکل ہے۔ چاہت نے حیرت سے اسے دیکھا۔ میں آپ کو سمجھ نہیں پا رہی خان جی۔ کیوں؟ آپ مجھے چاہتے ہوئے بھی دھدکار رہے ہیں۔ بہرام نے کرب سے اپنی آنکھیں موند لی اور اپنا ماتھا چاہت کے کندھے سے ٹکا دیا۔ چلی جاؤ یہاں سے چاہت، اور آج کے بعد میرے سامنے مت آنا۔ بہرام کے اتنی بے رخی سے کہنے پر چاہت نے روتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا اور وہاں سے چلی گئی۔ وہ یوں ہی روتے ہوئے سیدھا اپنے کمرے میں آئی۔ بہرام کی آواز بار بار اس کے کانوں میں گونج رہی تھی، جو اسے کہہ رہی تھی
کہ وہ اس کے سامنے کبھی مت آئے۔ وہ آواز چاہت کا ہر حوصلہ بری طرح سے توڑ چکی تھی۔ بہرام کا اسے بار بار دھدکارنا چاہت کے معصوم دل کو بہت بری طرح سے توڑ چکا تھا۔ کچھ سوچ کر چاہت نے اٹھ کر کپڑے چینج کیے اور اپنے بیگ میں ضروری سامان ڈال کر باہر پورچ میں آ گئی۔ چاہت بی بی، آپ کو کہیں جانا ہے کیا؟ چاہت کو دیکھتے ہی رشید اس کے پاس آیا اور کمر کے پیچھے ہاتھ باندھ کر پوچھنے لگا، جی مجھے اماں کے پاس جانا ہے۔ چاہت نے اپنی آنسوں سے تر آواز پر قابو پاتے ہوئے کہا، رکیں، میں بہرام صاحب سے پوچھ لوں، آپ مجھے چھوڑ کر آ رہے ہیں یا میں خود چلی جاؤں؟ چاہت نے سختی سے رشید کی بات کاٹی تو رشید حیرت سے اسے دیکھنے لگا، لیکن بی بی، میں بہرام صاحب سے پوچھے بغیر آپ کو کیسے چھوڑ کر آ سکتا ہوں؟ ٹھیک ہے تو آپ جا کر ان سے پوچھ لیں، میں خود چلی جاؤں گی۔ چاہت دروازے کی جانب بڑھ گئی تو رشید بھاگ کر اس کے پیچھے آیا۔ آپ کو اکیلے نہیں جانے دے سکتا چاہت بی بی۔ چاہت نے گھائل آنکھوں سے اسے دیکھا، تو پھر خاموشی سے مجھے میری اماں کے پاس چھوڑ آئیں، ورنہ آپ کو کیا کوئی بھی مجھے یہاں سے جانے سے نہیں روک سکے گا۔ چاہت نے بہرام کے کمرے کی کھڑکی کو دیکھتے ہوئے کہا اور آگے بڑھ کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ رشید پریشانی سے کبھی گاڑی کو دیکھتا تو کبھی خانزادہ مینشن کو، پھر وہ گہرا سانس لے کر گاڑی میں بیٹھا اور چاہت کو اس کے گھر لے جانے لگا، یہ جانے بغیر کہ وہ کتنی بڑی غلطی کر بیٹھا تھا۔ بہرام نے سارا دن اپنے کمرے کے بنے آفس میں ہی گزارا تھا۔ چاہت کے وہ آنسو اس کے دل پر گرے تھے اور ان آنسوؤں کی تکلیف وہ ابھی تک محسوس کر سکتا تھا، پھر بھی اس میں اتنی ہمت نہیں ہوئی تھی کہ وہ چاہت کے پیچھے جا کر اسے منا سکتا۔ دروازہ کھٹکانے کی آواز پر بہرام اپنے خیالوں کی دنیا سے باہر آیا اور اپنے آفس سے نکل کر کمرے کے دروازے کی جانب چل دیا۔ بہرام بیٹا، کھانا تیار ہے، یہاں کھائیں گے یا ڈائننگ ٹیبل پر لگا دوں؟ بہرام کے دروازہ کھولتے ہی سامنے کھڑی خالہ نے عقیدت سے پوچھا۔ بہرام کو فوراً چاہت کا خیال آیا، نہ جانے اس نے غصے میں کھانا بھی کھایا تھا یا نہیں۔ ڈائننگ ٹیبل پر ہی لگا دیں؟ خالہ نے ہاں میں سر ہلایا اور وہاں سے چلی گئی۔ بہرام اب بھی فریش ہوا اور کپڑے تبدیل کر کے نیچے ڈائننگ ہال میں آ گیا۔ چاہت کو وہاں نہ پا کر بہرام بے چین ہوا اور خالہ کو دیکھا۔ چاہت کو بلا لائیں خالہ، وہ میرے ساتھ ہی کھانا کھائے گی۔ بہرام کی بات پر خالہ نے ہاں میں سر ہلایا اور چاہت کے کمرے کی جانب چل دی۔ بہرام کرسی پر بیٹھ کر چاہت کا انتظار کرنے لگا۔ تقریباً 10 منٹ کے بعد خالہ کافی پریشانی کے عالم میں بہرام کے پاس آئی۔ بہرام بیٹا، چاہت اپنے کمرے میں نہیں ہے، بلکہ میں نے اسے سارے گھر میں دیکھ لیا ہے، مجھے کہیں بھی نہیں مل رہی۔ خالہ کی بات پر بہرام کو لگا کہ اس کا دل کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ کہاں ہے میری چاہت؟ بہرام نے غصے سے پوچھا تو خالہ مزید گھبرا گئی۔ مجھے نہیں پتا بیٹا، اسے ناشتے کے بعد تو دیکھا تھا، پھر اس کے بعد نظر نہیں آئی، مجھے لگا اپنے کمرے میں ہوگی، لیکن اب وہاں بھی نہیں ہے۔ بہرام فوراً اپنی جگہ سے اٹھا اور اسے پاگلوں کی طرح پورے گھر میں تلاش کرنے لگا۔ جب وہ ادھر ادھر کہیں نہیں ملی تو دروازے کے پاس کھڑے گارڈ کے پاس آیا۔ چاہت کہاں ہے؟ بہرام کے غصے کو دیکھ کر گارڈ نے ہڑبڑا کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ ہمیں نہیں پتا سر، وہ گھر سے باہر نہیں نکلے۔ کیا مطلب نہیں پتا؟ کس بات کی ڈیوٹی کر رہے ہو تم لوگ؟ بہرام کے غصے سے چلانے پر دونوں گارڈ نے اپنا سر جھکا لیا۔ اسے ڈھونڈو، اسی وقت
اگر وہ مجھے نہیں ملی نا تو کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔ رشید جو ابھی گھر میں داخل ہوا تھا بہرام کو یوں غصے میں دیکھ کر پریشانی سے اس کی جانب آیا۔ کیا ہوا سر؟ سب ٹھیک ہے؟ بہرام نے لال انگارہ ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ نہیں، کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ چاہت گھر سے غائب ہے اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کہاں ہے۔ بہرام کو پہلی مرتبہ اتنے زیادہ غصے میں دیکھ کر رشید نے اپنا تھوک نگلا۔ وہ اپنی ماں کے پاس گئی ہیں۔ بہرام صاحب، میں خود انہیں چھوڑ کر آیا تھا۔ بہرام نے حیرت سے اسے دیکھا اور اس کے قریب آ کر اس کا گریبان اپنی مٹھی میں جکڑ لیا۔ کس کی اجازت سے؟ رشید اب بہت زیادہ گھبرا گیا۔ وہ چاہت بی بی نے کہا تھا کہ وہ وہاں جانا چاہتی ہے۔ رشید کے سر جھکا کر کہنے پر بہرام نے اپنے دانت کچ کچائے۔ اور تم نے مجھے بتانا ضروری نہیں سمجھا؟ خود کو سمجھ کیا رکھا ہے تم نے؟ بہرام اتنے غصے سے چلایا کہ اس کا ہر ملازم کانپ کر رہ گیا۔ سوری سر، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ بہرام نے اسے جھٹکے سے چھوڑا اور گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ اسے اسی وقت اپنی چاہت کو واپس اپنے پاس لانا تھا، اس کے بعد شاید وہ ٹھیک سے سانس لے سکتا۔ کچھ بھی کرتی تم، لیکن مجھ سے دور جا کر تم نے بہت بڑی غلطی کی ہے، اور تمہیں یہ غلطی بہت مہنگی پڑے گی چاہت۔ بہرام دل میں ہی چاہت سے مخاطب ہوا اور گاڑی بھگاتا سکینہ کے گھر کی جانب جانے لگا۔ جبکہ اسے یوں غصے سے جاتا دیکھ پر ملازم یہ سوچنے لگا کہ چھوٹی سی چاہت اس غصے کا مقابلہ کیسے کرے گی۔ چاہت سکینہ کی گود میں سر رکھے لیٹی تھی اور سکینہ محبت سے اس کے بالوں میں ہاتھ چلا رہی تھی۔ دیکھو چاہت، تمہارا اکیلے آنا مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ بہرام تو تمہیں اکیلے نہیں بھیج سکتا، کہیں تم لڑکے تو نہیں آئی؟ سکینہ کے محبت سے پوچھنے پر چاہت نے انکار میں سر ہلایا۔ آپ ایسا کیوں سوچ رہی ہیں؟ کیا اب میں آپ کے پاس رہنے بھی نہیں آ سکتی؟ چاہت نے منہ بسور کر پوچھا۔ میں نے ایسا کب کہا؟ چلو چھوڑو یہ سب، تم بتاؤ کھانا لگاؤں تمہارے لیے؟ تم نے ابھی تک کچھ نہیں کھایا۔ چاہت نے آنکھیں موند کر انکار میں سر ہلایا۔ مجھے بس آپ کے پاس رہنا ہے اماں، آپ کی گود میں۔ ایسا لگتا ہے جیسے دنیا میں کوئی غم ہی نہیں۔ سکینہ اس کی بات پر مسکرا دی اور اپنے ہونٹ اس کے ماتھے پر رکھے۔ تبھی باہر کا دروازہ کھٹکنے پر سکینہ چاہت کے پاس سے اٹھی اور باہر دیکھنے چلی گئی۔ دروازہ کھولتے ہی ان کی نظر بہرام پر پڑی۔ السلام علیکم اماں جی۔ بہرام نے سنجیدگی سے کہتے ہوئے اپنا سر ان کے سامنے کیا۔ وعلیکم السلام۔ بیٹا تم اس وقت یہاں؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ سکینہ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے فکر مندی سے پوچھا۔ جی سب ٹھیک ہے، میں بس چاہت کو لینے آیا ہوں، آپ اسے بلا دیں۔ اس کی بات پر سکینہ مسکرا دی۔ تمہاری ہی ہے وہ بیٹا، جب چاہے لے جانا۔ فی الحال اندر تو آؤ، میں چائے بناتی ہوں تمہارے لیے۔ بہرام نے انکار میں سر ہلایا۔ نہیں اماں جی، ابھی بہت دیر ہو گئی ہے، آپ آرام کریں، میں چاہت کو لینے آیا ہوں، آپ اسے بھیج دیں۔ سکینہ نے اس بات میں سر ہلایا اور کمرے میں آ گئی جہاں چاہت خاموشی سے بیٹھی تھی۔ بہرام تمہیں لینے آئے ہیں، چاہت باہر گاڑی میں تمہارا انتظار کر رہا ہے۔
بہرام کے ذکر پر ہی چاہت کا دل بہت زور سے دھڑکا۔ مجھے نہیں جانا، آپ کے پاس رہنا ہے۔ چاہت نے سر جھکا کر اپنی انگلیاں چٹکھاتے ہوئے کہا، نہیں، بری بات ہے بیٹا، شوہر مزاجی خدا ہوتا ہے، اسے انکار نہیں کرتے۔ ابھی گھر جاؤ، پھر کبھی اس کی اجازت سے مجھ سے ملنے آ جانا۔ چاہت نے شکوہ کناں نگاہیں اٹھا کر انہیں دیکھا۔ ہاں، سب فرض بیوی کے ہی ہیں، مزاجی خدا تو جو دل میں آئے کرتا رہے۔ چاہت نے روتے ہوئے کہا اور غصے سے اپنی چادر پکڑ کر باہر آ گئی۔ سکینہ نے اسے گلے سے لگا کر الوداع کیا تو چاہت خاموشی سے بہرام کے ساتھ پیسنجر سیٹ پر بیٹھ گئی۔ اس کے بیٹھتے ہی بہرام نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ پورا راستہ بہرام نے اس سے کچھ نہیں کہا، لیکن وہ اسٹیئرنگ وہیل پر اس کی انگلیوں کی سختی دیکھ کر اندازہ لگا سکتی تھی کہ وہ بہت زیادہ غصے میں ہے۔ اس کے غصے کا سوچ کر چاہت گھبرا گئی تھی۔ ہاں تو رہیں غصے میں، اس کے علاوہ کرنا کیا آتا ہے انہیں؟ چاہت نے دل میں کہا اور خاموشی سے اس کے بغل میں بیٹھی رہی۔ گھر پہنچ کر بہرام نے گاڑی پورچ میں کھڑی کی اور گاڑی سے باہر نکل کر چاہت کی طرف آیا، جو گاڑی سے نکل کر باہر کھڑی تھی۔ بہرام نے اس کا ہاتھ سختی سے پکڑا اور اسے اپنے ساتھ کھینچتا اپنے کمرے میں لے آیا۔ کمرے میں لا کر بہرام نے اس کا ہاتھ چھوڑا اور دروازہ لاک کر کے اس کی جانب مڑا۔ کس کی اجازت سے گئی تھی تم گھر سے باہر؟ بہرام کی آواز میں اتنا غصہ تھا کہ چاہت کا سارا کانفیڈنس جھاگ کی طرح بیٹھ گیا اور وہ سہم کر اسے دیکھنے لگی۔ آپ نے خود ہی تو کہا تھا یہاں سے چلی جاؤ۔ چاہت کی بات پر بہرام نے دانت کچکچائے اور اس کے قریب ہو کر اس کا چہرہ اپنی مٹھی میں دبوچ لیا۔ تم سچ میں اتنی زیادہ بے وقوف ہو یا بننے کا دکھاوا کرتی ہو؟ خان جی، چاہت بہت زیادہ گھبرا گئی اور اپنا چہرہ اس کی پکڑ سے چھڑوانا چاہا۔ میں نے تمہیں بتایا تھا چاہت کہ تم میری ہو، کچھ بھی گوارا کر سکتا ہوں میں، لیکن تمہاری دوری نہیں۔ آج کے بعد تم میری اجازت کے بغیر کہیں گئی تو قسم کھاتا ہوں ٹانگیں توڑ دوں گا تمہاری۔ بہرام نے جھٹکے سے اس کا چہرہ چھوڑا تو چاہت سہم کر اس سے دور ہوئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ چاہتے کیا ہیں آپ؟ نہ پاس آنے دیتے ہیں، نہ ہی دور جانے دیتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں میرے بغیر رہ نہیں سکتے اور کبھی کہتے ہیں کہ مجھ سے پیار نہیں کرتے۔ مسئلہ کیا ہے آپ کے ساتھ خان جی؟ بہرام جو پہلے ہی غصے میں تھا، اس کی بات پر اسے کندھوں سے پکڑ کر دیوار کے ساتھ لگا کر گھورنے لگا۔ پاس رہنا چاہتی ہو میرے تو ٹھیک ہے، آج سے تم اسی کمرے میں رہو گی میرے پاس، کیونکہ یہ تم نے ٹھیک کہا کہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ چاہت نے اپنی کالی نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ تو کیا آپ مجھ سے پیار کرتے ہیں؟ چاہت کے سوال پر بہرام نے اپنی آنکھیں موند لی اور گہرا سانس لیا۔ آج کے بعد ایسا پھر کبھی نہیں ہونا چاہیے۔ اتنا کہہ کر بہرام نے وہی شیشے کا بنا دروازہ کھولا اور اپنے آفس میں چلا گیا، جبکہ اس کے پھر سے محبت کا اقرار نہ کرنے پر چاہت وہیں زمین پر بیٹھ کر رونے لگی۔ اس نے تو سوچا تھا کہ اپنی محبت سے وہ بہت زیادہ آسانی سے بہرام کا پیار حاصل کر لے گی، لیکن اب اسے معلوم ہوا تھا کہ یہ کام اتنا آسان بھی نہیں تھا۔ وہ بہرام خانزادہ کا جنون ہے اور اس کی ضرورت تو ہو سکتی تھی، لیکن اس کی محبت نہیں، اور یہی تو چاہت کی سب سے بڑی خواہش تھی۔